کو بتاؤں اس کائنات میں سب سے اچھے لوگ کون تھے؟ سب سے اچھے وہ رسول اللہ کے صحابہ، ان سے اچھے کوئی ہے؟ اور یہ ملتا ہے، بزرگوں نے فرمایا قیامت تک جو سب سے اچھے پیدا ہونے والے تھے اللہ نے ان کو چن کر کے رسول اللہ کا صحابی بنایا۔ سب سے اچھے لوگ تھے وہ، سب سے اچھے، لیکن ان سب سے اچھے لوگوں کو بھی رسول برادران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الى آخر هذه الآية، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی، یہاں پر تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جس وقت میں آ رہا ہوں یہ میں بالکل مناسب نہیں سمجھتا۔ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، کھڑے ہونا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو بندہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں اللہ اس کو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل فرمائے گا۔ ہمیں یہ ہرگز تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوں، اور اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں اور ہمارا سر یہاں پر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اور یہاں پر اللہ اکبر جب کہا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا، پھر کسی کی طرف توجہ نہ ہو، باہر تعظیم و تکریم، عزت و وقار سب اپنی جگہ پر، یہ اللہ کا گھر ہے اور خالص اللہ کی عبادت۔ بہرحال درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے تم راستہ تلاش کرو اور محنت کرو، اور اللہ نے انسان کو دونوں طاقتیں دی ہیں، خیر کی بھی اور شر کی بھی، اچھائی کی اور برائی کی، دونوں کی طاقتیں اس کے اندر ہیں۔ خیر والا جو مادہ ہے اس کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور شر والا مادہ اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں تو انسان کبھی نیکیوں میں غالب آ جاتا ہے اور کبھی برائیوں میں غالب آ جاتا ہے۔ یہ شروع سے معاملہ چلا آ رہا ہے، اور انہی معاملات کو لے کر انبیاء اکرام علیہم السلام بندوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور خیر اور شر کے درمیان تمیز سکھانے کے لیے انبیاء آتے تھے، یہی بتانے کے لیے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو اگر یہ غلط ہے تو غلط اور صحیح ہے تو صحیح۔ اور آخر نبی ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پھر یہ کام امت کے علماء اولیاء انجام دیتے رہے۔ آج جو ضروری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے خیر کو پھیلانے کے لیے ہے اور شر کو دبانے کے لیے۔ اسلام پوری طاقت اس پر لگاتا ہے کہ خیر کا نشر ہو، اس کی تبلیغ ہو، اور برائیوں سے لوگ بچیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا لقب قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو، یعنی بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے تمہیں خیر امت کہا گیا؟ آگے خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری اسپیشلٹی ہے۔
اچھائیوں کی تعلیم دینا، اس کی ترغیب دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ اسلام کا نظام ہے. اور برائیوں سے روکنا یہ اسلام کا نظام ہے. اور خیر امت ہونے کے سبب آپ کو یہ کام کرنا ہی ہوگا. لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولانا لوگوں کا کام ہے یا مبلغ کا کام ہے، مائک ملے گا تو ہی تبلیغ کرے گا، نہیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کو اپنی طاقت کے مطابق لوگوں میں پھیلائے، اور برائی دیکھے تو اس کو روکے. اور برائی دیکھ کر کے خاموش رہنے والے کا وہی انجام ہے جو برائی کرنے والے کا انجام. ایک حدیث میں ملتا ہے جبرائیل علیہ السلام ایک بستی پر عذاب نازل کر چکے تھے اللہ کے حکم سے. وہ بستی گنہگار تھی بہت، لیکن اس میں ایک نیک بندہ تھا، بہت پرہیزگار تھا، کبھی گناہ نہیں کیا تھا اس نے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جبرائیل نے کہ مولا اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جلال تھا کہ اس کو بھی اسی میں تباہ کر دو، عذاب میں اس کو بھی گرفتار کر دو. عذاب اس پر بھی آیا. جبرائیل علیہ السلام کافی دنوں کے بعد پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ تھا، نیکوکار تھا، گنہگاروں پر عذاب آیا، لیکن اس پر کیوں آیا؟ اللہ نے فرمایا وہ نیک تو تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، یہ دیکھتا اور خاموش رہ جاتا تھا. تو گناہ کرنے والوں کا اور برائیوں کا اڈا سجانے والوں کا جو انجام ہے وہ دیکھ کر خاموش رضامندی رکھنے والوں کا بھی وہی انجام ہے. اس لیے امت کی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ اپنے ارد گرد اگر برائیاں دیکھیں اور غلط بات دیکھیں تو اس کو روکیں، اور روکنے کی آپ کے پاس جیسی طاقت ہو. زبان سے روک سکتے ہیں، زبان سے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے. یہ دونوں کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر اس جگہ سے اٹھ جاؤ، اس جگہ کا بائیکاٹ کرو. یہ تو کم سے کم کر ہی سکتا ہے انسان. ہو سکتا ہے آج کے دور میں ہاتھ کا استعمال تمہارے لیے بہت مصیبت بن جائے، تمہارا اس کے اوپر حکم نہیں چلتا ہو، زبان کا استعمال نہیں کر سکتے ہو، مجبور ہو. تو اس میں کیا مجبوری ہے کہ اپنے دل سے برا جان کر کے اٹھو؟ اور یہ بھی نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ ایمان کا آخری حصہ بھی اس کے دل سے چلا گیا. ایمان جس کے پاس تھوڑا سا بھی باقی ہے وہ برائیوں کو دیکھ کر کے وہ برانگیختہ ہوگا، اس کی طبیعت برائیوں کو دیکھ کر کے ماننے کو کبھی تیار نہیں ہوگی. اس لیے خیر امت کا جو سٹیٹس ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. یہی تو بات ہے میرے عزیزوں. ہزار طرح کی مصیبتیں آئیں ہم پر، لیکن ہم اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمیں جو برائی نظر آئے گی اس پر بولنا ہم پر واجب ہے، اور اس پر بھی خاموش اور مصلحت کی اور حکمت کی بات کر کے اس کے بہانے سے گوشہ نشین ہو جانا یہ امت کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو راستہ تلاش کرنے اور بہانے کی بنانے کی ذمہ ایک سوچ ہے. باقی ہر عالم دین ہو، ہر مومن ہو، برائی کو دیکھے تو اس کا اظہار کرے اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے. ایک بات اور میں بتاؤں، معاشرے میں کچھ سود خور ہیں، کچھ شرابی ہیں، اور ان کے متعلق ایسا ہے کہ وہ اچھا اثر اور رسوخ رکھتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے ایک جگہ تقریر کے لیے بلایا گیا اور کہا گیا پہلے ہی سے کہ یہاں پر سود کا کاروبار زیادہ چلتا ہے، آپ اس پر برائے کرم کچھ نہ بولیں، کیونکہ ہمارے محلے کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ سب اس کاروبار میں مصروف ہیں. آپ سود پر کچھ نہ بولیں، باقی آپ کی ہر تقریر سننے کو تیار ہے. میں نے اس دن قسم کھا لی، پورا 1 گھنٹہ سود پر ہی میں نے بیان کیا. نہیں بلانا اس کے بعد نہ بلاؤ، لیکن ہم سمجھوتا اس بات پر نہیں کرتے کہ تمہاری طبیعت دیکھ کر کے بات کریں، ہم رسول اللہ کی شریعت دیکھ کر بات کریں. ایک عالم دین کا یہ حق ہے کہ وہ برائی کو دیکھے تو اس کا اظہار کر کے منع کرے. مخالفت ہوگی، ہمیں پتہ ہے، برائیاں کرنے والے کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ڈاکٹر تمہاری پھوڑی کو اگر کاٹتا ہے چاقو سے تو وہ قاتل نہیں ہے، وہ کلر نہیں ہے، وہ تمہارے جسم سے پھوڑی کو کاٹ رہا ہے، وہ ناسور کو نکال رہا. تمہارے اندر برائی کو اگر ہم روک رہے ہیں، برا تھوڑی دیر کے لیے لگے گا. اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں،
बुखार की दवा कड़वी होती है, निगल लो तो फायदा है। जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर कुछ बुराइयां हैं, अगर हमने उसको कहा, उंगली रखी, तो हो सकता है आप हमको उलमा की फहरिस्त से ही हटा देंगे, कहेंगे ये मौलाना ही नहीं है, ये आलिम ही नहीं है, क्योंकि तबीयत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। बुराइयों से रोकना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जानते हैं मक्का मुकर्रमा में सारे लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे फिदाई थे, ऐलान नबूवत से पहले की बात कर रहा हूं, हुजूर के अखलाक पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। जितनी अच्छाइयों का हुजूर ने हुक्म दिया सबको वो एक्सेप्ट करते थे, मानते भी थे, लेकिन जहां बुराइयों के लिए रोका कि ये गलत है, उसको एक्सेप्ट करने को तबीयत नहीं मानती। इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, अभी आप आकर रोक रहे हैं, यही तो दुश्मनी शुरू हुई। और हम यहां पर इसी बात के लिए कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक और कुरान के मुताबिक एक बड़ा जिहाद है। बुराइयों से लोगों को बचाना, रोकना और अपने नफ्स को बचाना, यही जिहाद जिसके मुतालिक हदीस पाक में मिलता है, रजाना मिनल जिहादिल असगरी इलल जिहादिल अकबर। जो जंग होती है ना आमने सामने मैदानों में, इसको हुजूर ने फरमाया ये छोटा जिहाद है, और बुराइयों से लड़ना ये बड़ा जिहाद है। अपने नफ्स से लड़ना जो बुराइयों की तरफ हमें लेकर के जाता है, या बुराइयों से रोकना किसी को, ये बड़ा जिहाद है। यहाँ पहलवानी दिखाना, एक दूसरे को कुश्ती में पछाड़ देना, ये तो ताकत का खेल है, लेकिन किसी को बुराइयों से बाज लेकर के आ जाना, ये बहुत बड़ी ताकत का मुजाहरा करना होता है, बहुत बड़ी। अगर तुम्हारी जुबान से कोई बच गया बुराइयों से, तो समझ लो कि तुमने उसके साथ एक बहुत बड़ा कार्य खैर किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत अली से, या अली ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लक मिन दुनिया व मा फीहा। ऐ अली, तुम्हारे जरिए से अगर एक आदमी भी सीधे रास्ते पर आया तो पूरी दुनिया कमाने से बेहतर है, तुम्हारे पूरी दुनिया से बेहतर है। एक आदमी अगर सीधे रास्ते पर आ गया, तो इस्लाम का पूरा निजाम ये है, खैर की तरफ लोगों को बुलाना और शर से लोगों को रोकना। और ये जिम्मेदारी अगर कौम भूलती चली जाएगी तो ये कयामत की निशानियों में से ये भी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग अच्छाइयों का हुक्म देना छोड़ चुके होंगे, बुराइयों से रोकना बंद कर चुके होंगे, हत्ता कि इनके आंखों के सामने रास्तों पर जिना ऐसे होगा जैसे गधे जोड़ा खाते हैं, जानवर जिना करते हैं, इस तरह से इंसान इनके आंखों के सामने किया करेंगे और ये कुछ नहीं कहेंगे। ये तबीयत आती जाएगी तो ये क़यामत की निशानियों में से। आज यही हालात तो है। लोग ये कहते हैं कि उनका मसला उनके साथ, हम क्या कहें उनके लिए। नहीं मेरे अजीज, मैं जो बात कह रहा था वो बीच में रुक गई। मुआशरे में कभी सूदखोर होते, शराबी होते, बहुत सारे हैं, और गलत कामों में वो मुलविस है। क्या चीज है उनको तौबा करने पर, वो वापस आने पर मजबूर नहीं कर रही है? कौन सी चीज है जो उनको उनके गुनाह पर बढ़ावा दे रही है? क्या चीज है? कभी आपने सोचा? वो चीज यही है हम सब की। मुआशरे में अगर वो गलत था तो हमने उसके साथ दोस्ती वैसी ही बनाई रखी जैसे पहले थी। उसको एहसास होने ही नहीं दिया कि तूने गलत किया है या गलत कर रहा है। उसका मिलना जुलना उठना बैठना सब अच्छे लोगों के साथ वैसे ही चल रहा है। इमाम साहब भी मिल रहे हैं, उसको सारा रिस्पेक्ट वैसे ही मिल रहा है, तो वो यही समझता है मैं जो कुछ कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। और अगर कौम की तमाम जिम्मेदार लोगों ने एक बात ये तय किया कि तू ये गलत कामों में है, हम आज से तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, कभी तेरे साथ किसी दावत में न आएंगे न बुलाएंगे। इससे होता क्या है? लोगों को ऐसा लगता है कि हम बाइकआउट का कोई मिशन चला रहे, नहीं। इससे उसको एहसास होता है कि मैं मजलिस में बैठने के लायक नहीं हूं, मैं तौबा कर लूं ताकि बैठने के लायक बन सकूं, इन बुराइयों से बाज आ जाऊं। और तुम्हारे मिलन जुलन की वजह से ये सारे आज लोग पहले छुप करके करते थे, आज ओपनली ये सारे काम करने लगे। लोग जो है पहले डरते थे कि कौम में लोगों को पता चल जाए मेरा धंधा क्या है तो पता नहीं मेरे साथ लोग कैसा सलूक करेंगे। आज वो निडर है, शेर है, कुछ नहीं होता। आज लोग जिसके पास पैसा ज्यादा है उसकी इज्जत करते हैं, उसके साथ सांठ गांठ वैसी होती है, सब अच्छे लोग भी उसके यहाँ आते हैं जाते हैं, सब होता है। अजीजा ने गिरामी वकार, बुराइयों से रोकने का निजाम जो हमारा खत्म होता जा रहा है, ये कयामत की बड़ी निशानियों में से। आज आपकी और हमारी जिम्मेदारी इतनी तो है
کہ ان محفلوں سے اپنے آپ کو دور کر لو جہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ غلط جو بھی ہے اس کو تمہارا دماغ خود ہی پہچانتا ہے غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہدایت ہر بندے کو عطا کی، ہر بندے کو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے دو چیزیں ایسی نہیں دی ہیں تمہیں جو خیر اور شر کو پہچانتی ہیں۔ ہر انسان، آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ آگ گرم ہوتی ہے، بچپن سے بتایا نہیں جاتا ہے، انسان اپنی خود تجربات سے یا دیکھ دیکھ کر کے سمجھتا ہے، وہ آگ میں ہاتھ ڈالتا نہیں ہے۔ کیا اس کی کوئی ٹریننگ دی گئی ہے بچپن سے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنا نہیں چاہیے؟ تمہاری طبیعت نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ جلاتی ہے چیز، یہ گرم ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ تو یہ ہدایت اللہ نے ہر بندے کو عطا کی ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچوں کو یا آپ کو کسی نے بچپن سے سکھایا ہے کہ جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، پخانہ ہو، گوبر ہو، یہ نہیں کھایا جاتا؟ یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی۔ انسان کی طبیعت میں ہے کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی طبیعت، دماغ خود ہی کہتا ہے یہ گندی ہے، یہ بری ہے۔ تو اتنی ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے خیر اور شر کو پہچاننے کی، اور کچھ ایسی باریکیاں ہیں جس کو علماء بیان کرتے ہیں یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج امت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو فراموش کیا جا رہا ہے۔ اس ذمہ داری کو ایسا نہیں کہ صرف علماء نبھائیں گے، عوام الناس کو بھی اس ذمہ داری پر آنا چاہیے۔ آواز ہر برائی کے خلاف اٹھاؤ، اور یہاں تک کہ اس پر اگر تمہاری موت بھی آتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے، وہ شہادت کی موت ہے۔ برائیوں سے روکتے ہوئے اگر کوئی قتل ہو گیا یا اگر کوئی دنیا سے انتقال کر گیا تو اس کی موت کو شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ کوئی بندہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا سفر کر رہا تھا، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینے کا سفر کر رہا تھا، برائیوں سے روکنے کا سفر کر رہا تھا، اس دوران اس کا انتقال ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں اس کا درجہ نبیوں اور شہیدوں کے بیچ میں ہوگا قیامت کے دن۔ اس کو درمیانی حصے میں رکھا جائے گا نبیوں اور شہیدوں کے بیچ میں، کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اٹھا کر چل رہا ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ اب یہ ضروری نہیں آج مجھے یہ مائک ملا یا کوئی بہت بڑا پلیٹ فارم ملا جو مجھے لوگ سن رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بڑی ہے۔ آپ کو آپ کے گھر کے بچے سن رہے ہیں، آپ کسی جگہ پر مینیجر ہیں تو آپ کے ماتحت رہنے والے جو کام کرنے والے ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث پاک میں، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنے ماتحت رہنے والوں کا، تو ان کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر پوری دنیا کو نہیں روک سکتے، پورے محلے کو نہیں روک سکتے، اپنے ماتحت رہنے والوں کو تو روک سکتے ہو۔ اپنی اولاد کو، اپنے آس پاس والوں کو جو تمہاری بات ایکسپٹ کر سکتے ہیں ان کو تو روکو، ان کو برائیوں سے روکنا ہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ معاشرے کا نظام جو آج ڈس بیلنس ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، کچھ گھروں سے ہمیں یہ شکایت ملی، بچے ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، ماں کو الٹا کہہ رہے ہیں، باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آج یہ اپنی مرضی کی چلا رہے ہیں، فلاں ہیں وہ ہے۔ کب تمہیں یہ ہوش آ رہا ہے؟ جب وہ 20-25 سال کے ہو گئے۔ 20-25 سال سے تم صرف اور صرف ان کو واچ کرتے رہے، دیکھتے رہے، اور جب بگاڑ آ گئی تب آپ کو خیال آیا کہ یہ بگڑے ہوئے ہیں۔ ایسا ہے میرے عزیزو، آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے اس وقت سے جب بچہ ہوش کے آنکھ کھول رہا ہے، اور ہر زمانے میں اس کے ساتھ آپ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ انتظام کرتے رہو۔ یہ مت سوچو میرا بچہ بہت اچھا ہے، کبھی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا کسی تو اچھا ہے، لیکن اس کو اچھے کو بھی نصیحت کی ضرورت ہے۔ انسان کی طبیعت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کائنات میں سب سے اچھے لوگ کون تھے؟ سب سے اچھے وہ رسول اللہ کے صحابہ، ان سے اچھے کوئی ہے؟ اور یہ ملتا ہے، بزرگوں نے فرمایا قیامت تک جو سب سے اچھے پیدا ہونے والے تھے اللہ نے ان کو چن کر کے رسول اللہ کا صحابی بنایا۔ سب سے اچھے لوگ تھے وہ، سب سے اچھے، لیکن ان سب سے اچھے لوگوں کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن سے زیادہ گیپ نہیں دیتے تھے، ان کو نصیحت کرتے رہتے تھے۔ جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں ان کو نصیحت کی ضرورت ہے، تو اس بگڑے ہوئے دور میں ہم سب کو کتنی ضرورت ہے؟ وہ صرف آپ کو نہیں، مجھے بھی ضرورت ہے۔ ہم بھی ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں کسی مشائخ کے پاس، بیٹھے وہاں پر ان کی نصیحتیں ہمارے دل پر اثر کریں،
عزیزان گرامی وقار، اس ذمہ داری سے آپ کبھی اپنے آپ کو سبکدوش مت کرنا، 8 دن کے لیے بھی نہیں۔ اپنے ماتحت جو ہے کوئی نہ کوئی چیزیں ان کو اچھائیوں کا حکم دیتے رہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کل آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، ورنہ قیامت کے دن یہ تمہارے نیچے رہنے والے خود تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ کر دیا تھا کہ میرا پڑوسی جو آج جنت جا رہا ہے، اے اللہ اس کو تو جنت بھیج رہا ہے، میرے پڑوس میں رہتا تھا، اس کی نمازیں پوری ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہاں اس کی نمازیں پوری ہیں، حساب میں مکمل ہے۔ تو یہ مقدمہ اس بات پر کرتا ہے کہ اللہ اس کو روک دے، اتنی دن وہ نماز پڑھتا تھا، ایک دن مجھے بلاتا نہیں تھا، خود اپنی نمازیں تو پوری کر لیا لیکن مجھے ایک دن نہیں بلایا، میں آج جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو اسے روک کر کے پوچھا جائے گا کیا تیری یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ تیرا پڑوسی تھا، تیری عزت کرتا تھا، تیرے ماتحت تھا، تو ایک دن بھی تو نے خیر کی طرف اس کو نہیں بلایا؟ یہ ذمہ داری آپ سوچو، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اپنے ماتحت رہنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نظام کو جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قائم فرمایا تھا حضور پاک کی تعلیمات سے، واپس پھر سے وہ زندہ ہو جائے۔ عزیزان